وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان جب تکلیف کے اندر، کرب کے اندر، پریشانی کے اندر، آفات کے اندر حد درجے مبتلا ہو جائے اور پریشانی ایسی ہو کہ وہ ختم نہ ہوتی ہو، تکلیف بڑھتی ہو اور ہر وقت جو ہے پریشانیوں میں گھرتا چلا جائے اور شدت پریشانی کی وجہ سے وہ دین سے بھی اور ذکر اذکار سے بھی غافل ہوتا چلا جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کرے۔ اللہ اس کی فریاد رسی کرے گا اور اسے پریشانیوں سے، تکالیف سے، ذلت سے، ان چیزوں سے خلاصی فرمائے گا اور اللہ اسے اپنے ذات کے ساتھ جوڑ دے گا۔ چونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ اگر تکلیف اور پریشانی کے ساتھ انسان جو ہے وہ دین سے غافل ہو اور آہوزاری میں لگ جائے اور اللہ سے شکووں میں لگ جائے اور ذلت آ جائے اسے، تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اگر وہ اللہ سے رجوع کرنے والا بن جائے، اللہ سے تعلق جوڑنے والا بن جائے اس تکلیف، بیماری، پریشانی میں، تو سمجھ لیں آزمائش ہے اور اللہ درجات کی بلندی چاہتا ہے۔ چونکہ درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے تکالیف، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ٹھوکر بھی لگتی ہے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی 70 بار پڑھ کے دعا کرے۔ اللہ رب العزت اس کی داد رسی فرمائے گا، فریاد رسی فرمائے گا، اور کسی بھی لمحے پڑھ سکتا ہے، کسی بھی وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ وقت کی قید نہیں، کوئی دن کی قید نہیں۔ آپ متبرک دنوں میں پڑھیں گے، بابرکت لمحات میں پڑھیں گے تو اور قبولیت کی گھڑی ہوگی، لیکن اگر آپ ویسے بھی پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کی داد رسی فرمائیں گے اور آپ کو پریشانیوں سے، تکالیف سے نجات دے دیں گے اور آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گا۔ بڑے سے بڑی مصیبت بھی زائل ہو جائے گی، بیماری آفت بھی زائل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔